آگا آج کے پولیٹیکل زمانے میں کچھ سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے خاطر ہمیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، یہ عید زہرا کے موقع پر یہ سوال جو آپ نے کیا بالکل درست ہے، کیونکہ عید زہرا میں اہل بیت کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے اور ان کا پتلا بھی جلایا جاتا ہے. تو اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس دور کی سیاسی ضرورت یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کیا جائے. ہم اتحاد کے خلاف نہیں ہیں، بے شک اتحاد کیا جائے، مگر بین المسلمین ہی کیوں؟ صرف مسلمانوں میں اتحاد کیوں کیا جائے؟ یہ ہندوستان ہے. ہندوستان میں پولیٹیکلی تو ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی متحد ہو کر رہنا چاہیے، ہمیں اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی متحد ہو کر رہنا چاہیے، ہمیں بدھ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بھی پولیٹیکلی تو متحد سب کے ساتھ ہو کر رہنا چاہیے. سارے انسانوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ اور رہ گئی بات اتحاد بین المسلمین کی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے پیغام اتحاد جب دیا ہے تو کس رخ سے دیا ہے. قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المومنون اخوہ. جہاں تک بھائی چارے کی بات ہے تو مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ ایمان کی شرط ہے ولایت کل ایمان، حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اگر یہ ولایت نہیں ہے تو اسلام ہو سکتا ہے، آدمی مسلمان کہلا سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ہمارے مکتب فکر میں، مکتب اہل بیت میں شرط ولایت سرکار امیر المومنین ہے. تو ایک تو سورہ حجرات میں قید ہے بھائی چارے کے لیے، مومن ہونے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اتحاد کی بات اللہ نے کی ہے، خود قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، فرقہ بندی نہ کرو. تو اگر ہمیں مان لیجئے مسلمانوں کے ہی سارے فرقوں کو متحد کرنا ہے تو اللہ نے شرط یہ لگائی ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامو. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حبل اللہ کیا ہے. اس آیت کی تفسیر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں. اور واضح کرنے کے لیے ایک اور آیت بھی ہے قرآن میں، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. کہ ان پر ذلت لازم ہے چاہے جہاں ہو، مگر یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو تھامے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک رسی جو انسانوں میں اللہ نے رکھی ہے وہ رسی. تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے پہلی آیت جو 103 ہے سورہ آل عمران کی، اگر اس پہ کوئی کسی شک بھی کرتا ہے کہ یہ حبل اللہ، تو قرآن بھی تو حبل اللہ ہے. تو یہاں سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی بھی ایک حبل اللہ ہے جسے اللہ نے لوگوں کے درمیان رکھا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں بھی معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں 2 حبل کا ذکر ہے. تو پہلی حبل ہے امام نے کہا قرآن، اور دوسری حبل من الناس، وہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ کہ اتحاد ہوگا ولایت مولائے کائنات پر، چاہے اتحاد بین المسلمین ہو، چاہے سارے انسانوں کا اتحاد ہو. کیوں؟ کیونکہ یوں بھی اہل بیت سفینہ نجات ہیں. جی جی، سفینہ نجات اس طرح سے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں پوری حدیث بیان کر کے اس کا ترجمہ بیان کر کے تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف ایک نقطہ جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے یا اتحاد کے لیے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے چند لوگوں کے مل کر دوسری قوم کو مارنے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک امتحان ہے. یہاں پر اللہ نے کچھ ڈیوائن پرنسپلز نازل کیے ہیں، اور یہ دور ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا دور، سرکار امام زمانہ کا دور، قرآن اور اہل بیت کا دور ہے. یہ تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامنے کا دور ہے. یہی امتحان ہے جس میں 73 فرقوں میں سے 72 فرقے دامن نہیں تھامیں گے
تو سرکار کی حدیث کے مطابق جو دامن نہیں تھامے گا وہ جنت نہیں جائے گا، جو جنت نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو سرکار نے کہا کلہم فی النار الا واحدہ، وہ نار کی طرف جائے گا سوائے ایک کے۔ تو جو نور کو مانے گا وہ نور کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو نور کو چھوڑ دے گا وہ نار میں جائے گا۔ تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نور کو ماننے والا نار والوں سے ہاتھ ملا لے۔ بھائی امتحان ہو رہا ہے، جس کو جس راستے پہ چلنا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، اپنے اپنے راستے پر چلیں۔ یہودی اپنے راستے پر چلیں اگر اسلام کو نہیں قبول کرتے، عیسائی اپنے راستے پر چلیں اگر اسلام کو نہیں قبول کرتے، اسی طرح مسلمانوں میں جو فرقے ہیں اگر وہ نہیں قبول کرتے ولایت سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا جو دوسرے الگ الگ ان کے نظریات ہیں، جس کا جو نظریہ ہے وہ مانے۔ یہ امتحان ہے خدا کی طرف سے۔ اہل بیت سفینہ نجات ہے۔ سرکار نے کہا کہ اہل بیت ایسا سفینہ نجات ہے جو حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے دور رہا وہ ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو اگر واقعی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو الہی تحریک اتحاد یہ ہوگی کہ ہم سب کو سفینہ نجات میں بلائیں۔ ہم سفینہ نجات میں سوار ہیں اور ڈوبنے والے سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کوئی دوسرا مسلمان فرقہ مثال کے طور پر یہ کہتا ہو کہ نہیں ہم صاحب نجات ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ نجات پا رہا ہے، اسے چاہیے کہ سب کو اپنی طرف بلائے۔ معاملہ یہاں نجات کا ہے، یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں خلق ہوئی ہے، حکومت و بادشاہت کے لیے نہیں خلق ہوئی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اور کچھ اور لوگوں سے مقابلہ کریں اور پوری دنیا میں ہم سب مل کر کوئی حکومت قائم کریں۔ نہیں، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کا دور ہے اور آپ تشریف لانے والے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی تحریکیں جو ہیں اس کے بارے میں خود فقہا میں، مراجع میں بڑی بحث ہے، بڑی گفتگو ہے، اور آخرت کے نظریے سے تو بالکل غلط ہے۔ کسی امام معصوم نے اس طرح کی تحریک نہیں چلائی۔ ہاں، جہاں پر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا، اس کے سلسلے میں سب کی طرف سے حکم ہے۔ اب رہ گئی بات تبرہ کی۔ تبرہ ہوتا کس پر ہے؟ کیا تبرہ ہم اپنے ذاتی دشمن پر کر رہے ہیں؟ آج ہر آدمی جو تبرہ کی مخالفت کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے ذاتی دشمن کو تو وہ چھوڑتا نہیں، اس کے خلاف پیپر میں بھی آرٹیکل دے گا، اس پر مقدمہ بھی کر دے گا، اس کو برا بھلا بھی کہے گا، یہاں تک کہ اخلاق کی حدود کو پار کر کے گالی گلوچ بھی کرے گا۔ لیکن جب بات اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی آئے گی تو طرح طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ بھئی اگر قرآن کو ماننا ہے تو پوری طرح سے مانے، اہل بیت کے مکتب فکر کو ماننا ہے تو پوری طرح سے مانے۔ جہاں تولا ہے وہاں تبرہ بھی ہے، بلکہ تبرہ نہیں ہے تو تولا بھی نہیں ہے۔ کلمے میں آپ نے کہا اللہ ربی تو آپ موحد نہیں ہوئے، آپ کو کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اسی طرح جب آپ اہل بیت کو مانیں گے تو پھر آپ ان کے دشمنوں یا ان کے دشمنوں کے ماننے والے کوئی بھی ہوں یا اللہ کے دشمن، کسی کے ساتھ آپ اتحاد نہیں کر سکتے۔ اور اتحاد کے لیے آپ تبرہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سورہ بقرہ میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ چیپٹر 2 آیت نمبر 159 159، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا۔ اب اس کو ملا دیجئے غدیر سے، ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے نازل کیا اس کو پہنچا دو۔ تو سرکار نے پہنچا دیا، زبانی بھی پہنچا دیا، دکھا بھی دیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بینات اور ہدا کو، تو بینات اور ہدا کیا ہیں؟ ائمہ معصومین نے تفسیر کی ہے، اس سے مراد ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کی امامت و ولایت ہے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ یہ کتاب میں بالکل واضح کر دی گئی تھی، چاہے آپ یا یہ رسول بلغ کی آیت نے، چاہے الیوم اکملت کی آیت نے، چاہے آپ سرکار ختمی مرتبت سے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ اپنے امور رسالت سے فارغ ہو جائیں تو آپ نصب کر دیں، بنا دیں اپنے بعد وارث کو، امام کو، ولی کا اعلان کر دیں، اور بہت سی ہزاروں آیتیں جو قرآن کی ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں اس طرف، بالکل واضح بیان کیا جا چکا ہے۔
اس کو جو چھپاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. تو بھائی اللہ لعنت کرے، اس کا کام ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. مگر اس کے آگے کہا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے قوم پیدا کی ہے لعنت کرنے والی، جی جی اور ہمیں فخر ہے کہ وہ لعنت کرنے والی قوم ہم ہیں. جو حق محمد اور آل محمد کو چھپاتا ہے، جو ان پر کیے گئے مظالم کو چھپاتا ہے، جو ان کی شہادت کو چھپاتا ہے، جو ان کے قاتلوں کے نام کو چھپاتا ہے، ہم ان سب پر لعنت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے ہمیں وہ قوم بنایا ہے جو لعنت کرتی ہے. شروع سے ہم لعنت کرتے ہیں، آج سے نہیں کرتے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ جسے چلنا ہے وہ لعنت کرے، جسے ان کی سیرت پہ نہیں چلنا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا دین ایجاد کرنا ہے، وہ لعنت نہ کرے. تبرہ ہمارے یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے. ایک اعتراض آپ نے نہیں کیا، وہ میں بتاتا ہوں. مجھ تک کچھ نوجوان آئے، ٹھیک ہے تبرہ ہوتا ہے، لیکن تبرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے پتلا بھی جلایا جاتا ہے. یہ کہاں سے ہے؟ کس کا پتلا جلایا جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کا جلایا جاتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل کا جلایا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کا جلایا جاتا ہے. کیوں نہ جلایا جائے؟ سرکار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ آنے کے بعد آپ قاتلین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو قبروں سے نکالیں گے، نکال کر ایک درخت پر آویزاں کریں گے، ٹانگیں گے ان کے لاشیں، اور اس کے بعد اسے جلائیں گے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دیں گے. تو جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سچے ماننے والے ہیں وہ ان کی غیبت میں اسی سیرت میں عمل کرتے ہیں. انہیں اہل بیت علیہ السلام کے اصلی قاتل نہیں مل رہا، لہذا وہ ایک پتلا بناتے اور اسے بنا کر اپنے عملی تبرے کا اظہار اس کو جلا کے کرتے ہیں، جس کی ممانعت کسی فقیہ، سچے مرجع، سچے عالم نے کبھی نہیں کی. بلکہ قاضی نور اللہ شستری جن کی مزار آگرہ میں ہے، آپ نے جو کتاب احقاق الحق لکھی ہے اس میں کیا ہے؟ تبرہ ہی تو ہے. آپ اس کے لیے زبان آپ کی گدی سے کھینچ لی گئی، آپ شہید کر دیے گئے. یہ فقیہ تھے اپنے دور کے، اور سچے فقیہ تھے، اہل بیت کے سچے ماننے والے تھے. لہٰذا 9 ربیع الاول کو تبرہ ہو، یا مجلسوں میں تبرہ ہو، یا محفلوں میں تبرہ ہو، اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ کیا جا سکتا ہے. زیارت عاشوراء میں تبرہ موجود ہے، دعائے صنم قریش میں تبرہ موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں تبرہ موجود ہے، منافقوں پر تبرہ ہے، کافروں، مشرکوں اور دیگر لوگوں کے لیے ان سے برات بھی ہے. اور جو جن پر اتمام حجت نہیں ہوئی، جو جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور رد کرتے ہیں، ان سب پر خدا نے لعنت بھی کی ہے. اور یہ چیز اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر ملک میں برائی کو برا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ جی بالکل کہا جاتا ہے. مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ جی بالکل. قاتل پہ بڑا مقدمہ چلایا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے؟ اور اگر کسی نے کسی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیا ہے تو کتنا اس کی مذمت کی جاتی ہے، پورا ملک مل کر اس کی مذمت کرتا ہے. کوئی اس کی حمایت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. یہ بھی مظلومیت اہل بیت ہے کہ کائنات جن کے صدقے میں پیدا ہوئی ان کے قاتلوں پر تبرہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں تبرہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو تبرہ ہونا چاہیے. بہرحال چونکہ یہ 9 ربیع الاول کی محفل تھی، میرے خیال سے سوالات کافی ہو چکے ہیں. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں سلسلے میں؟ جی نہیں آگا. تو اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں بس ناظرین سے کہوں گا کہ آپ حضرات خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جئیں جب تک علی چاہیں، جئیں جب تک زہرا چاہیں، جئیں جب تک امام زمانہ چاہیں، جئیں جب تک خدا چاہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں. محمد اور آل محمد کی ولایت پر، ان کی عذاب پر اور ان کے دشمنوں پر، تبرہ پر
قائم رہیں تاکہ حضرت قائم کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔